السلام علیکم ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کس طرح امریکیوں نے اسرائیل کی مدد کی اور اسرائیل بارز وجود میں آیا، اور ہم جانیں گے کہ کس طرح اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان جنگی تنازعات شروع ہوئے۔ ناظرین گرامی، 14 مئی 1948 کو یہودی ایجنسی کے سربراہ ڈیوڈ بین نے ریاست اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا۔ اسی دن امریکی صدر نے ان کو تسلیم کر لیا۔ ناظرین گرامی، 1948 سے پہلے اسرائیل کی سرزمین فلسطین ہی کہلاتی تھی۔ 14 مئی 1948 کو فلسطین میں برطانوی راج کے خاتمے کے لیے ریاست اسرائیل کا قیام ہوا۔ اس واقعہ نے پہلی عرب اسرائیل جنگ کو جنم دیا، جس میں پڑوسی عرب ممالک شامل تھے، جو بالآخر لاکھوں فلسطینیوں عربوں کی نقل مکانی کی وجہ بنے۔ اسرائیلی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، جو کہ بہت جھگڑالو تھے۔ ایک دفعہ ان کی آپس کی لڑائی کے بعد ان کا نام اسرائیلی رکھ دیا گیا۔ ناظرین گرامی، ابتدائی طور پر صرف 12 قبائل کے رکن اسرائیلی تھے۔ اسرائیل اور فلسطین کی جنگ 20ویں صدی کے آغاز میں ہی شروع ہو گئی تھی۔ ناظرین گرامی، یہودیوں اور عربوں نے اپنی خود مختاری کے لیے جدوجہد شروع کر دی، جس کے نتیجے میں یکے بعد دیگرے جنگیں لڑی گئی۔ ناظرین گرامی، 1948 کی عرب اسرائیل جنگ اس وقت شروع ہوئی جب 14 مئی 1948 کو اسرائیل کی ریاست کی آزادی کے اعلان کے فوراً بعد سابق فلسطینی مینڈیٹ میں 5 عرب ممالک نے اسرائیل پر حملہ کیا۔ 1947 میں اور پھر 1948 کو امریکہ نے اسرائیل کی عارضی حکومت کو حقیقت میں تسلیم کرنے کی پیشکش کی، لیکن جنگ کے دوران امریکہ تمام جنگجوؤں کے خلاف ہتھیاروں کی پابندی برقرار رکھی۔ ناظرین گرامی، 29 نومبر 1947 کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے قرارداد منظور کی، جس نے فلسطین کو یہودی اور عرب ریاست میں تقسیم کر دیا۔ فلسطینی عربوں نے اس قرارداد کو ماننے سے انکار کر دیا، جو کہ حقیقت میں بھی یہودیوں کے لیے سازگار اور فلسطینیوں کے لیے ناانصافی تھی، جبکہ امریکہ نے قرارداد کی حمایت کی اور فلسطینیوں اور اسرائیل کو مذاکرات کرنے کی پیشکش کی۔ اقوام متحدہ کی قرارداد نے فلسطینی، عرب اور یہودیوں میں لڑائی کو جنم دیا۔ یہ لڑائی فلسطینیوں اور عربوں کے حملوں سے شروع ہوئی۔ انہوں نے یہودیوں کے شہروں، بستیوں اور مسلح افواج کے خلاف اپنے حملوں کا آغاز کیا۔ یہودیوں کی افواج فلسطین میں یہودی کمیونٹی کی زیر زمین ملیشیا، ہانگ کانگ اور 2 چھوٹے گروپوں پر مشتمل تھی۔ عربوں کا مقصد یہودی قرارداد کو روکنا اور یہودی ریاست کے قیام کو روکنا تھا۔ دوسری جانب یہودیوں نے اسرائیل کو الاٹ کی گئی زمین پر کنٹرول حاصل کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ گرامی، اسرائیل نے 14 مئی 1948 کو اپنی آزادی کا اعلان کرنے کے بعد فلسطینی اور عرب کی اسرائیل کے خلاف لڑائی میں تیزی آ گئی۔ 14 مئی کے موقع پر عربوں نے اسرائیل پر فضائی حملہ کر دیا، جس کی اسرائیلیوں نے مزاحمت کی۔ یہ کارروائی لبنان، اگرچہ تنازعات کے دوران اقوام متحدہ نے جو جنگ بندی کی، لیکن 1949 تک لڑائی جاری رہی۔ اسرائیل اور عرب ریاستیں فروری تک کسی بھی رسمی جنگ بندی کے معاہدے پر نہیں پہنچی۔ اسرائیل اور عربوں میں رسمی معاہدوں کے تحت جنگ بندی لائنوں پر اتفاق کیا گیا۔ اسرائیل نے 1947 میں اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق عربوں کو دیے گئے علاقوں پر قبضہ کر لیا، جبکہ عربوں نے غزہ کی پٹی اور مغربی کناروں پر اپنا کنٹرول برقرار رکھا۔ موجودہ صورتحال میں اسرائیل غزہ پر قبضہ کرنے کے لیے کوشاں ہے، غزہ کے لوگوں پر ظلم و ستم، بمباری اور ہزاروں فلسطینیوں کو شہید کر چکا ہے، جس کا جواب ابھی تک عربوں نے نہیں دیا۔ عربوں کے جواب میں اسرائیل کو فتح کر لیا جائے گا اور اسرائیلیوں کا نام و نشان بھی اس بار ختم کر دیا جائے گا۔